بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے پہلے مدرج الاسناد پر بحث کی کہ سند کے اندر راویوں کی طرف سے کوئی اضافہ ہو جاتا ہے جو سند کا حصہ نہیں ہے، اس پر بحث کی، اس کی قسمیں بیان کی۔ پھر انہوں نے مدرج المتن پر بحث کی۔ وَأَمَّا مدرج المتن، رہا متن میں ادراج۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، اسلام ہمارا کتنا محفوظ اور مضبوط دین ہے کہ اگر راوی سے انسان ہونے کے ناطے شرح کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے، معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے متن حدیث میں کوئی وضاحت ہو گئی ہے، کوئی لغوی معنی بیان کر دیا ہے، تو اس لفظ کو دین سے دور کرنے کے لیے کہیں غلطی سے کوئی اس کو دین کا حصہ نہ مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام نہ مان لے، حدیث کا ٹکڑا نہ سمجھ لے، یہاں تک اللہ رب العالمین نے محدثین کے ذریعے سنت کو محفوظ کیا۔ یعنی ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، جو آپ نے اعمال کیے، جو صحابہ نے کام کیے، آپ نے خاموشی اختیار کی، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، کوئی شک و شبہ ہمیں نہیں ہے۔ اما مدرج المتن، رہا متن میں ادراج، فہوا، وہ کیا ہے؟ ان یقع فی المتن کلام لیس منہ، کہ متن کے اندر ایسی کلام کا واقع ہو جانا جو حدیث سے نہیں ہے۔ منہ سے مراد حدیث رسول، منہ سے مراد حدیث رسول۔ اب تین قسمیں بیان کر رہے ہیں متن کے اندر ادراج کی۔ فتارۃ یکون فی اولہ، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے متن کے شروع میں، حدیث کے متن کے شروع میں، اور یہ بالکل تھوڑا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی مثال مشہور حدیث اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار، اسبغ الوضوء، یہ اسبغ الوضوء یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کلام ہے اور حدیث کے شروع میں ہے، یہ سب سے تھوڑا ہے۔ وتارۃ فی اثنائہ، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے متن حدیث کے درمیان میں، متن حدیث کے درمیان، یہ کافی زیادہ ہے، یہ کافی زیادہ ہے۔ وتارۃ فی آخرہ وہو الاکثر، اور کبھی کبھی ہوتا ہے حدیث کے آخر میں، کبھی کبھی ہوتا ہے حدیث، اور یہ سب سے زیادہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ ہے۔ نزہۃ نظر، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو علوم حدیث کے، جرح و تعدیل کے، علل کے، شرح حدیث کے، غریب الحدیث کے، حدیث کے جتنے فنون ہیں، ابن حجر وہ انسان تھے جو ہر فن کے امام تھے۔ یہ مختصر کتاب ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ایک چیز پر اپنی دوسری کتابوں میں تفصیلات ذکر کی ہیں، اور ایک نے دو نے درجنوں مثالیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خود دی ہیں مدرج پر۔ یعنی ایک عرصہ سے ہم نے اپنے شیوخ سے جو سیکھا زمانہ طالب علمی میں، کہ جو شخص کثیر التصانیف ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہوں، تو ان کی تمام کتابوں سے ایک اصول کو جمع کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ نزہہ بڑی زبردست کتاب ہے، یعنی بلا مبالغہ نزہۃ نظر جیسی مختصر علوم حدیث میں کوئی کتاب نہیں ہے، اتنی جامع یہ کتاب ہے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے اس میں بعض کمزوریاں، بعض اصولوں میں کمزوریاں ہیں، اور چونکہ ماشاءاللہ برصغیر میں یہ کتاب بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، وہ کمزوریاں علماء کے اندر بھی ہیں، وہی باتیں جو یہاں لکھی ہیں وہ زبان زدیام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ایک عرصہ سے میں یہ لگا ہوا تھا کہ ابن حجر رحمہ اللہ کی تمام کتابوں سے علوم حدیث کو مدون اور مرتب کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ نزہۃ النظر میں جو بعض کمزور آراء ہیں ان کی وضاحت ابن حجر کے کلام سے ہی ہو جائے۔ اللہ کی قسم، ایک نے دو نے بے شمار ہمیں حوالے ملے، وہ ہم نے ایک موسوعہ شائع کیا علوم الحدیث عند الحافظ ابن حجر، اس میں تمام متداول کتابیں ابن حجر صاحب کی، اس سے ہم نے اصولوں کو مرتب کیا۔ اصل ہم نے نزہہ کو بنایا، اصل اس کی شرح کے انداز میں نیچے ہم نے وہ ساری چیزیں جمع کر دی۔ یہ میں ساتھ بھی لایا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے، نہیں یہ دوسری ہے بیٹا، چیپٹر میں یہ کتاب ہے علوم الحدیث عند الحافظ ابن حجر، یہ آپ کے پاس ہے بطور امانت۔ اس میں مدرج کی بات آپ نے پڑھنی ہے، ایک ایک چیز کی وہ تفصیلات ابن حجر صاحب نے اس میں ذکر کی ہیں۔
زمانہ طالب علمی میں رہنمائی کرنے والے اساتذہ استاد محترم شیخ شفیع طاہر صاحب جیسے انسان بڑے کم ملتے ہیں. تو خوش قسمت ہے وہ طالب علم جو رہنمائی کو قبول کرے. یعنی رہنمائی کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. توجہ کریں جی. وَتَارَةً فِي آخِرِهِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ، اور بس اوقات یہ مدرج لفظ مدرج کلام حدیث کے آخر میں ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ ہے. توجہ کرنا، سب سے زیادہ کیوں ہے؟ سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اس کی دلیل بھی حافظ صاحب ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَقَعُ بِعَطْفِ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ، کیونکہ یہ واقع ہوتا ہے جملے کا عطف جملے پر. یہ نحو کا قاعدہ، بلاغہ کا بھی قاعدہ ہے، عطف کا جملہ عطف پر. کیا مطلب؟ راوی جب حدیث بیان کرتا ہے، جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ جملہ ہے. اس کے بعد ضرور بھی ضرور آپ نے دیکھا کہ تمام اساتذہ ماشاءاللہ حدیث جب مکمل ہوتی ہے وضاحت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں. اب استاد صاحب حدیث کا جملہ جب مکمل کرتا ہے اس کے بعد حرف عطف لا کر اس حدیث کی وضاحت میں کوئی جملہ کوئی بات ارشاد فرماتا ہے تو کچھ طلبہ اس جملے کو بھی حدیث کا حصہ سمجھ لیتے ہیں. سمجھا گے میرے خیال میں؟ یعنی حدیث کی آخر میں کیوں زیادہ ہے ادراج، وجہ بیان فرما دی حافظ صاحب نے کہ ایک استاد جب حدیث ختم کرتا ہے تو کوئی ضرور کوئی نہ کچھ شرح کوئی وضاحت کوئی تعلیق لگاتا ہے، اور وہ تعلیق لگانے سے پہلے حروف عطف واو فاصمہ وغیرہ یہ کو بول کر پھر جملہ بولتا ہے. اب حدیث کے جملے پر اس جملے کا عطف ہوتا ہے. سمجھا گے میرے خیال میں؟ جو میں نے اس کی شرح وضاحت لکھ کر اس میں نے 3-4 تو اور بھی تفصیلات لکھی، وہ ضرور پڑھنی ہے آپ نے انشاءاللہ. اچھا جی آگے. او بدم جی موقوفن، دوسری وجہ یا موقوف کے شامل ہونے کی وجہ سے. دم جو میں نے شامل ہونا، داخل ہونا، دم ہونا، موقوف کے شامل ہونے کی وجہ سے. من کلام صحابہ کی کلام سے، یعنی صحابی نے حدیث بیان کی ساتھ کوئی آپ نے بھی وضاحت کر دی تو راوی نے سمجھا یہ بھی حدیث کا حصہ ہے. اور من بعدہم، یا ان کے بعد تابعی کی بات، تبع تابعی کی بات، کسی محدث کی بات کوئی بھی ہو سکتی ہے. یعنی موقوف بھی بس اوقات مدرج بن جاتی ہے متن حدیث میں. واضح؟ بمرفوع من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابی کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے. واضح؟ من غیر فصل، بغیر کسی جدائی کے، بغیر کسی حد فاصل کے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آپ کا فعل مبارک ختم ہوا ہے آگے کوئی نشانی کوئی وضاحت ہوتی، فصل جدائی ہوتی، حد فاصل ہوتی، علامت ہوتی. نہ کوئی علامت ہے، نہ کوئی فاصلہ ہے، نہ کوئی اور کوئی ایسا لفظ ہے پتہ چلے کہ یہ آگے صحابی کا قول ہے. بغیر کسی فاصلے کے وہ مدغم ہو جاتی ہے، وہ مدغم ہو جاتی ہے. فہذا ہوا مدرج المتن، یہ ہے مدرج المتن، یہ ہے مدرج المتن. ایک میں اور کتاب ساتھ جان بوجھ کے لایا ہوں، اس کا نام ہے تقریب مصطلح الحدیث. شیخ محترم جانتے ہیں دکتور عبداللہ الجربوعی حافظہ اللہ، مدینہ یونیورسٹی میں کلیہ حدیث میں استاد ہیں. عرب یونیورسٹی کے اندر پہلے تحصیل مصطلح الحدیث ادھر نصاب کا حصہ کتاب تھی، تو ماشاءاللہ برصغیر میں بھی وہ نصاب کا حصہ تھی. میرے عزیزو، علم کسی شخص کی میراث نہیں ہے، علم کسی شخص کی میراث نہیں ہے. جتنی زیادہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو بابرکت انسان بنا دیتا ہے. تو تفسیر مصطلح ترتیب کے اعتبار سے، تلخیص کے اعتبار سے بڑی نافع اور بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے. کوئی شک؟ ہم نے بھی وہی پڑھی، شاید آپ وہی پڑھ رہے، یعنی پورے برصغیر میں وہی کتاب پڑھائی جا رہی تقریباً. جب عرب شیوخ نے ہی اس کتاب پر نقد کیا، نقد علمی نقد کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکتور طحان صاحب اصلاً وہ حنفی ہیں، تفسیر مصطلح کے اندر بھی کافی زیادہ علمی منہجی کمزوریاں ہیں. تفسیر مصطلح میں کافی زیادہ علمی منہجی کمزوریاں ہیں. 2 مستقل کتابیں عرب شیوخ نے، ایک مصری ایک عرب شیوخ میں سے 2 مستقل کتابیں تفسیر مصطلح کے نقد پر رد پر شائع ہو چکی ہیں. واضح؟ تو پھر ادھر یعنی یہ مشورہ طے ہوا کہ ہمیں کوئی اور کتاب لانی چاہیے جو منہج محدثین کے عین مطابق ہو. پھر انہوں نے شیخ دکتور عبداللہ الجربوعی حافظ اللہ کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے یہ کتاب لکھی تقریب مصطلح الحدیث. یہ ماشاءاللہ محدثین کے منہج کے عین موافق ہے. پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، 2-3 سال پہلے میں نے شیخ سے رابطہ کیا، ان سے یہ کتاب لے کر ادھر برصغیر میں شائع کی.
اب ترتیب وہی ہے تفسیر کی. ہاں جہاں جہاں وہ کمزور باتیں تھی اس کی جگہ منہج محدثین والی یہ باتیں ہیں. شیخ جربوی صاحب نے اس میں ہر چیز کی مثالیں دی ہیں، مدرج وغیرہ متن کی ہر چیز کی مثالیں یہ آپ نے یہاں سے پڑھنی ہیں. یہ میں تحفہ دے کر جا رہا ہوں بیٹوں کو، یہ تحفہ ہے میری طرف سے. ساری کلاس کے لیے. اچھا ہاں ساری کلاس. وَيُدْرَكُ الْإِدْرَاجُ بِوُرُودِ رِوَایَةٍ مُفَصِّلَةٍ لِلْقَدْرِ الْمُدْرَجِ مِمَّا أُدْرِجَ فِيهِ. مدرج کیسے پہچانیں گے؟ یہ مدرج ہے، طریقہ کیا ہے؟ مدرج کیسے پہچانیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ حافظ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُدْرَكُ الْإِدْرَاجُ مدرج لفظ پہچانا جائے گا بِوُرُودِ رِوَایَةٍ مُفَصِّلَةٍ اس روایت کے وارد ہونے کے ساتھ، مفصلہ جو واضح کرنے والی ہو. جو میرے عزیزو ایک متن میں مدرج لفظ ہے پتہ نہیں چلے گا. جب ہم اس کی سندوں کو، ترک کو، متن کو جمع کریں گے پھر ہمیں سارا پتہ چل جائے گا. کہیں نہ کہیں وضاحت مل جائے گی، کوئی نشان مل جائے گا، راوی کی وضاحت مل جائے گی، محدث کا تبصرہ مل جائے گا کہ یہ لفظ مدرج ہے، یہ لفظ مفصلہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والی ہوگی وہ روایت للقدر المدرج، مدرج کی مقدار کو، کہ فلاں لفظ مدرج ہے، فلاں جملہ مدرج ہے، فلاں کلام مدرج ہے. دوسری روایت بیان کر دے گی مما ادرج فی، جو اس میں مدرج لفظ بیان کیا گیا. او بالتنصیص علی ذلک من راوی، یا راوی کی طرف سے اس پر نص ہوگی، راوی خود ہی کہہ دے گا کہ یہ جی فلاں لفظ مدرج ہے، فلاں لفظ مدرج ہے. او من بعض الائمۃ المطلعین، یا بعض ائمہ جو بڑے صاحب بصیرت اطلاع پانے والے، ان کی طرف سے ہمیں وضاحت مل جائے گی کہ یہ فلاں راوی نے لفظ کا اضافہ کیا ہے. او باستحالتی، ناممکن ہونے کی وجہ سے، کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک، کہ وہ بات نبی علیہ السلام نے کہی ہے، یہ کہنا ہی ناممکن ہو. اس بات میں ایسی گڑبڑ ہو معنوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا صادر ہونا محال ہو، ناممکن ہو. اس کی بھی مثالیں یہ میں نے جو کتابوں میں شرح کیا ان میں ساری مثالیں موجود ہیں. آخری بات، وقت صنف الخطیب فی المدرج کتابا، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے مدرج میں ایک کتاب لکھی ہے. میرے عزیزو کوئی بھی شخص اپنی زندگی کو ایک فن کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، پھر جینا مرنا وہی فن بنا لیتا ہے. جس فن سے دلچسپی ہوتی ہے وہی فن پڑھ رہا ہے، وہی پڑھا رہا ہے، اسی پر کتابیں لکھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت والا بنا دیتے ہیں. جب ہم علوم حدیث پر بحث کرتے ہیں تو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی علوم حدیث میں. 1 درجن کے قریب کتابیں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے علوم حدیث کی ایک اصطلاح پر تقریباً 1 درجن کتابیں لکھی. دوبارہ پھر اب یہ تفصیل ہے، اس طرف میں نہیں جاتا کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اس طرف کیسے. ہاں زندگی میں انسان کو ہر طرح کے، ہر لیول کے اساتذہ ملتے رہتے ہیں. کچھ اللہ والے ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جو خود بڑے ہی بامل ہوتے ہیں، ان کی تعلیم، تربیت، رہنمائی وہ قلعے کے کر جاتی ہے، انسان ان سے متاثر ہو جاتا ہے. جس فن میں وہ شیخ محترم ماہر ہوتے ہیں وہی فن وہ جینا مرنا بنا لیتا ہے. ایسے نا، تو اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو 1 نہیں 2 نہیں کافی زیادہ شیوخ حدیث، علوم حدیث کے بڑے بڑے ماہر ملے. تو انہوں نے امام خطیب بغدادی صاحب کو ایک منہج اور مشن دے دیا. تو امام خطیب بغدادی صاحب نے زندگی اس منہج پاری گزاری کہ ایک چیز کو لیتے تھے، ایک اصول حدیث کے مسئلہ کو، اس کے پیچھے لگ جاتے تھے. سلف خلف کے اقوال. امام خطیب بغدادی وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں ہر مثال باسند ذکر کی ہے. ہر صحابی کا قول باسند، تابعی کا قول باسند، حدیث رسول باسند. سمجھا گیا میرے خیال میں. تو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھنے والا شخص کیا بنتا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ. میرے عزیزو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے امام خطیب بغدادی کی کتابوں سے بڑا فائدہ لیا. واضح؟ اگر میں کہوں یہ نزہۃ النظر، یہ نکت، یہ نخبۃ الفکر، یہ فتح الباری کا مقدمہ، یعنی جن میں اہم بحوث ہیں علوم حدیث کی، تو یہ حقیقت میں خلاصے ہیں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتابوں سے. ہاں حافظ ابن حجر صاحب کو بڑا مطالعہ تھا.
بڑے وسیع المطالعہ شخص تھے. وہ کتابیں حافظ ابن حجر صاحب کے سامنے تھیں فتح الباری وغیرہ لکھتے وقت، جو آج تک ہمارے شیوخ کو نہیں ملی، نہ ملتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ کتابیں ابن حجر صاحب کے پاس تھیں لیکن ابھی تک وہ شائع ہوئی نہیں. یہاں سے ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ ابن حجر کون تھے. طلبہ نے، برصغیر کے طلبہ نے امام خطیب بغدادی صاحب کی کتابوں کو چھوڑا ہوا ہے. محسوس نہیں کرنا. آپ ماشاءاللہ اگلے سال فرق ہو جائیں گے. اگلے سال کیا کسی بیٹے نے امام خطیب بغدادی صاحب کی کوئی کتاب کا کوئی مطالعہ کیا ہو؟ ایک یہ مجھے غم تھا، یعنی امام خطیب بغدادی صاحب کی کتابوں پر میں نے دورے کروائے. الکفایہ فی علم الروایہ پر میں نے اپنے جامعہ میں پورا دورہ کروایا. میرے پاس علماء آتے تھے، یعنی جب بھی دورہ کرواتا کوئی کتاب پڑھا دیتا، مجھے بڑا فائدہ ہوتا. اسی بہانے وہ کتاب بھی لکھ لیتا، اس کی شرح جو بھی لکھنا وہ بھی لکھ لیتا، کتاب بھی چھپ جاتی، پڑھا بھی دیتا، مجھے بھی طلبہ کوئی فائدہ. تو اسی دوران سال ہر سال سے یہ بھی کام جاری تھا. میری سوچ تھی امام خطیب بغدادی صاحب کی جو کتابیں مطبوعہ ہیں اگر وہ اکٹھی کریں تو کم از کم وہ 30 جلدوں کے قریب بنتی ہیں، تاریخ بغداد سمیت اور علوم حدیث پر کتابیں. اب بیٹو ہم بھی غریب ہیں، ہم سارے غریب ہیں. 30 جلدوں کو خریدنے کے لیے کافی پیسہ چاہیے، کم از کم لاکھ روپیہ چاہیے. ہم غریب لوگ ہیں. تو میرا جذبہ تھا یا اللہ مجھے توفیق دے کہ امام خطیب بغدادی صاحب کی ساری کتابوں سے علوم حدیث کو میں نے مرتب کرنا ہے. لگا رہا، تھوڑا ہمت نہیں ہاری. تو یہ بھی الحمدللہ کام مکمل ہو گیا ہے. اختصار علوم الحدیث عند الخطیب. اختصار کو لکھا امام خطیب بغدادی ایک اصول کی 10 مثالیں لکھتے ہیں، ہم صرف 2 لائے ہیں، کبھی 3 لے آئے. اختصار کو لکھا امام خطیب بغدادی ہر سند بھی لاتے ہیں، ہم نے وہ سندوں کو حذف کر دیا. یعنی کتنی اصولی بحوث ہیں جو تاریخ بغداد میں ہیں. تاریخ بغداد کوئی اصطلاحات محدثین کی کتاب نہیں ہے، وہ تو ضرورت دل کی کتاب ہے. اس کو بھی ہم نے بالاختیار دیکھا، جو وہاں اصولی بحوث تھے وہ بھی ہم نے اس کتاب میں درج کر دیا. یعنی اگر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک اصول 10 کتابوں میں بات کی ہے تو آپ کو 10 کتابوں سے باہر چیزیں یہاں ملیں گی. جب بیٹو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر امام خطیب بغدادی صاحب کتابوں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. تو یہاں دیکھیں ابن حجر فرماتے ہیں وقد صنف الخطیب فی المدرج کتابا، امام خطیب بغدادی صاحب نے مدرج پر ایک کتاب لکھی ہے. ولخصتہ، میں نے اس کا خلاصہ لکھا ہے. امام خطیب بغدادی صاحب کی کتاب کا نام ہے الفصل للوصل المدرج فی النقل. حافظ ابن حجر صاحب نے اس کا خلاصہ کیا ہے. اس خلاصے کا نام ہے تقریب المنہج بترتیب المدرج. اور حافظ ابن حجر صاحب کی کتابوں کے نام ہی پڑھنے انسان شروع کر دے، اللہ کی قسم وارے بن جائے. اتنی کتابیں. کل شاہ صاحب یہ میرے پاس آیا میرے گھر میں، مجھے کہتا ہے اساتذہ ہر بات میں ابن حجر کے حوالہ دیتے ہیں، ابن حجر کی کتاب کے حوالے دیتے ہیں. یہ کہتا ہے کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ بڑا اہم سوال ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، ایک ہی شخص ہوتا ہے لیکن وہ یعنی ایک سب سے بلند درجہ اللہ اس کو مقام مرتبہ عطا فرماتے ہیں، ایسے نا. تو ابن حجر رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں. خلاصہ یہ ہے. تو جب ہم ابن حجر صاحب کے حالات پڑھتے ہیں نا، 2 درجن کے قریب ابن حجر صاحب نے ایک اصول پر کتابیں لکھی ہیں. یعنی حدیث اور علوم حدیث کا کوئی بھی فن ایسا نہیں ہے جس پر حافظ صاحب نے کتابیں نہ لکھی ہوں. جو بھی کتاب لکھی ہے اللہ اکبر، ایسا کمال اللہ نے ملکہ اور علم عطا فرمایا تھا کہ اس سے اچھی دنیا میں کوئی اور لکھ ہی نہیں سکا. فتح الباری لے لیں، تہذیب التہذیب لے لیں. تہذیب الکمال مزی پر امام مزی کے 10-11 شاگردوں نے کام کیے. دوبارہ پھر تہذیب الکمال امام مزی نے لکھی جوانی میں، دمشق دار الحدیث صفیہ میں بیٹھ کر 5 دفعہ پوری کتاب کو پڑھایا. کتنی بار؟ جن شاگردوں نے پڑھی ان میں سے 10-11 ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے امام مزی صاحب کی تہذیب الکمال پر کام کیے. وہ سارے کام ابن حجر صاحب کے سامنے تھے. ان سب کو سامنے رکھ کر ایسا کام مدون کیا، مرتب کیا. تہذیب الکمال کا خلاصہ تہذیب التہذیب. تو یہ یعنی جرح و تعدیل میں ایک ممتاز کتاب ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ مرجع ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے البانی صاحب مرجع ہیں، اور ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خلاصہ لکھا ہے وزدت علیہ قدر ما ذکر مرتين اکثر، میں نے اس پر زیادہ کیا ہے ڈبل. مرتين کا معنی 2 گنا یا اس سے بھی زیادہ. وللہ الحمد. اور ابن حجر صاحب کی کتاب کا خلاصہ لکھا ہے امام